حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم توجہ جی توجہ میں کل مکان لگا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا مالک کیا سوال پوچھتے ہو؟ آجی ابا جی یہ بتائیے نبی پاک کے بعد مقام نبوت کے بعد کس کی شان زیادہ ہے؟ سنا سنیو مولا علی کا فتویٰ اور یہ سن کے گرانا نہیں ہے اے دل دے اٹھے کان مار دینی ہے مولا علی نے فرمایا تو پوچھتا ہے مقام نبوت کے بعد افضل کون ہے میرا نظریہ سنو فرماتے ہیں میں مولا علی کہتا ہوں مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک بندہ ڈاک دیتا جی ہے غیر مکلف سی وہ دا بڑے مارتا سی جنہیں تاڑے جی بیٹھے بات بندے نا سستی کی وجہ تو کرتے پہ وہ نیت خراب سی کوئی جو نعرہ لگتا سی نا لبیک دا اٹھاڑے نا ہاتھ چکنا سی لبیک لبیک وہ بھی کہیں دا پر جو یا رسول اللہ کہنے دی باری آتی نا وہ تو ہاتھ چک دیتا سی منہ نہیں سی بولتا اور کئی بندے تو اڑے جو نعرہ پہ مار دے منہ نہیں بولتے ہاتھ چک چڑھ دے نبی کے مولوی کیا نہ چڑھے ان کی آواز نہ آئی ہو سکتا ہے وہ کو نہیں تھے نماز جنازہ بھی چھوڑنا اللہ سارے بھی یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ چیزاں توجہ فرمایا کرو ہن آپ کو پتہ لگے زندہ باد 3 بار کیا کرنا ہے ختم نبوت کا نعرہ لگے تے سب تو تگڑے مجاہد ختم نبوت دی حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر ہو رہا ہوئے سارے ختم نبوت اللہ کہہ رہا تیسری باری پتہ دور لاوے میں زندہ باد مالکہ اور راتی سوے اور تو خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما دے گی ختم نبوت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا نہیں فرمایا نبیوں کے بعد مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے نبیوں کے بعد مرتبہ کس کا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے کہنے لگے حضرت مولا علی نے فرمایا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو اس کا نام حضرت عمر فاروق ہے سنیوں کا نظریہ دیکھو مولا علی خود بیان فرما ہے ایک مزے کی بات ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں یہ جو اہل سنت و جماعت کا لفظ ہے نا کہ خود اپنے آپ کو سنی کہنا اہل سنت و جماعت کہنا یہ بھی شیعوں کی کتاب کا حوالہ ہے الاستبصار ان کی بڑی معتبر کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ ہستی جس نے اعلانیہ طور پر کیسے طور پر جی سوال ہونا کرتے مولا علی کرم اللہ وجہ حضور بڑے بڑے لوگ نظریات لے کے آ جاتے ہیں ہماری پہچان کیا ہے تب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا نحن اہل السنت والجماعہ سب سے پہلے جس نے اپنے آپ کو سنی کہا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم یہ اعلانیہ طور پر کیونکہ سوال آپ سے کیا گیا مگر میں سب سے پہلے سنی کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہنے لگے حضور پھر فرمایا حضرت عمر اب حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں گمان گزرا میں نے کہا اب تو جو بڑی بڑی بات ہے کہنے لگے میرے دل میں گمان گزرا میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے بعد عثمان کا نام لے دے ایک میرے دل میں بات آئی اس کے بعد ہو سکتا ہے عثمان کا نام لے دے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر بات ذرا پلٹ کے پوچھی کہنے لگی اچھا اس کے بعد پھر آپ کا مرتبہ ہے سنو مولا علی سنیو این مولا علی نال پیار کری دے بے ادب گستاخ دولے کو بتا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل خالی نام لینا اور ہے اور مولا علی کی باتیں دل میں بٹھانا اور ہے کہتے ہیں میں نے سوال چینج کیا بدلا تھوڑا سا چینج کر کے یہ نہیں کہا اس کے بعد عثمان ہے
نہیں کہنے لگے مجھے میرے دل میں خیال تھا کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے مولا علی کے بیان کرنے سے پہلے آپ کے نقطۂ جگر جانتے ہیں مولا علی کا نظریہ کیا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں گمان گزرا آپ حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے. کہتے ہیں جب میں نے سوال پلٹ کے پوچھا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو میں نے کہا اس کے بعد پھر مولا علی آپ کا مرتبہ ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم میں قربان جاواں مولا علی کی عاجزی تو کہنے لگے نہیں میں نہیں اس کے بعد عثمان غنی ہے اور میں تو مصطفیٰ کا ایسا غلام ہوں. یہ انتصاب مولا علی کی ہے. سارے آپ سے بول رہے ہیں اجازت چاہتا ہوں. اہل سنت و جماعت کے جو امام ہیں نا ائمہ ہیں جن سے عقائد لیے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو امام ہیں. کتنے ہیں جی؟ بولو ذرا یاد کرو گلا یاد کرنا نہیں. جن سے ہم عقائد اخذ کرنے کے اصول لیتے ہیں وہ کتنے امام ہیں؟ دو. بعض اہل سنت کے ائمہ نے کہا ان میں تیسرے حضرت امام احمد ابن حنبل بھی ہیں. ٹھیک ہے لیکن دو جو متفق ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ دو امام ہیں جن سے عقائد اخذ کرنے کا اصول لیا جاتا ہے. پہلے ہیں حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا دوسرے حضرت امام ابو الحسن شیرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اشعری امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی رحمت اللہ تعالیٰ. یہ دوسرے امام. اب توجہ کیجئے گا یہ جو امام ہے نا دو ان کے نام میں سے آپ نے کم سنے ہوں گے کیونکہ یہ علماء کی مجلس میں زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے. اشاعرہ کہا جاتا ہے جو حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یہ اتباع کرتے ہیں. اور ماتریدیہ کہا جاتا ہے جو امام ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں. اب یہ جو ہم کون ہیں؟ ہم ہیں حضرت امام. یہ اتنی بڑی ہستیاں ماتریدی ہے. اور اب سنیے حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دو کا الگ ذکر کیا اور دو کا الگ ذکر کیا. حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کا جملہ کیا کہا دیکھیے. کسی نے سوال کیا حضرت یہ بتائیے ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور مولا علی کا نام اکٹھا لینا ہو نا تو مخفف کے طور پر لفظ ختنین بولا جاتا ہے. ختنین افضل ہے یا شیخین افضل ہے؟ شیخین جب بولا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ناموں شیخین کہا جاتا ہے. جہاں کہیں ذکر ہو تو صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو پھر شیخین لفظ بولا جائے تو پھر یہ دو ہستیاں مراد ہوتی ہیں. علم حدیث میں محدثین کی اصطلاح میں اور بھی ہے شیخین. ٹھیک ہے جی لیکن جب صحابہ کا ذکر ہو تو یہ دو ہستیاں شیخین ہیں. نعرہ تکبیر سب کا استقبال کریں. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آثار ختم نبوت. جملہ ختم کر رہا جملہ بڑا شاندار ہے جو حضرت امام ابو منصور نے فرمایا. توجہ ہے ذرا میں بات کہہ دوں آگے ایک بار بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں بہارا ساریاں ہیں نہیں سیدہ ناز اور ہوئے سید جے ناد نال لفظ لاوے سید تے آکھے کہ صدیق اکبر افضل نہیں ہے یا وہ روحانی نہیں سیاسی خلیفہ تھے سید ہونا تے دور اسی بندہ نہیں من لے. یہ مسئلہ جو اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جائے وہ اس کا احترام سادات جاتا رہا. امت پر لازمی نہیں ہے اس کا عدل کرنا لیکن اس کو سید صدیق اکبر کو منن والا
تو پاوے ریڑھی لا کے کھلوتا ہوئے رب کعبہ دی قسم ہوتے پیران دی دھوڑ بھی اکھا جپانا اسی فضل سمجھ رہے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ. توجہ جی آپ سے پوچھا گیا بتائیے ختنین افضل ہے یا شیخین افضل ہے؟ کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے